السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغوا عنی ولو آیہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم معزز سامعین، آج ماشاءاللہ 5 فروری 2024 کا دن ہے، 12 سوموار۔ اس عاجز نے کوشش کی ہے کہ اللہ کے قرآن کا خلاصہ جو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ اپنا حصہ ملایا جائے۔ زندگی کا علم نہیں، اچھی بات کوئی پڑھتا رہے گا، ہمارے لیے بھی فائدہ ہوگا، اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک آیت سے مراد ہے ایک بات بھی اگر اسلام کی، ایک حدیث بھی اگر اسلام کی، قرآن کی باتیں جانتے ہو تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے دل میں خیال دیا کہ قرآن پاک کا جو خلاصہ ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے وہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اللہ کرے آپ کو، مجھے، سب مسلمانوں کو اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن وہ برکت والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، اور سمجھنا بھی لازمی ہے۔ سمجھ کے بغیر ہم لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں، اگرچہ یہ عاجز حافظ نہیں ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے والے بہت کم ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ پیش کیا تھا، آج انشاءاللہ ہم سورۃ بقرہ کا خلاصہ پیش کریں گے۔ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ویسے تو اس میں یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس میں بہت سے احکام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لیکن جس وجہ سے یہ سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہوئی تھی، بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، تو انہوں نے قتل کرنے والا بھی کون تھا؟ سگا بھتیجا تھا۔ اس نے اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میرا قتل ہو گیا ہے، اس کے بارے میں آپ اللہ کے نبی ہیں، ناجائز قتل ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، اس کا قاتل، اس کو سزا دلوائیں، اس کو تلاش کریں۔ تو کیونکہ اسلام میں گواہی ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، گواہی کا پتہ بھی نہیں۔ تو اس لیے جب اللہ سے دعا مانگی گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے تلاش کرو۔ انہوں نے بار بار سوال کیے، گائے کی شرائط بھی سخت ہوتی گئیں، آخر وہ گائے ایسی مہنگی ملی، انہوں نے ذبح کی، اس کی ایک بوٹی اس جو آدمی قتل ہوا تھا اس کو لگائی گئی، تو اس نے بتا دیا مجھے یہ اس بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ تو یہاں یہ ہیرا پھیری کا بھی پتہ چل گیا۔ تو اس کے فضائل بہت ہیں، یہ سب سے بڑی صورت ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو لوگ گھروں میں سورۃ بقرہ پڑھیں گے، دن کو پڑھیں گے 3 دن تک شیاطین اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے، رات کو پڑھیں گے 3 راتیں اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور آج کل جو بڑی شکایتیں ہیں، ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، گھر میں جادو ہے، گھر میں تویز ہے، لوگ ہمارے دشمن ہیں، تو اس صورت کو پڑھا جائے، آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ ویسے تو قرآن عملیات کی کتاب نہیں ہے، تو انسان کی آخرت کے لیے، دنیا کی بے شک اس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے، لیکن سب سے بڑا مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس لیے اب ہم کوشش کرتے ہیں اس مقدس صورت کا خلاصہ، کیونکہ سب سے بڑی صورت ہے یہ صورت، آپ جانتے ہیں مدنی صورت ہے، 40 رکوع ہیں، 286 آیات ہیں۔ آپ جو ہے نا انشاءاللہ جو ضروری باتیں، ویسے تو بڑے بڑے مفسرین بھی یہ نہیں کہے گئے کہ ہم نے پوری تفسیر بیان کر دی، یہ عاجز تو طالب علم ہے، یہ جو اللہ نے سمجھ دی ہے وہ عرض کروں گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ میری اس خلاصے کو سن کر دوسرے علماء کو نہ سنیں، دوسروں کو سنیں۔ میں ایک عام انسان ہوں، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، اللہ ہماری غلطیاں، سب مسلمانوں کی غلطیاں معاف فرمائے۔ سورۃ بقرہ مدنی سورت ہے۔ سورت مبارکہ کا مرکزی مضمون
یہود کی سرکشی کا بیان کرنا، ان پر دین کی حقیقت واضح کرنا، انہوں نے اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا ہے۔ یا اس کو پہلے یہود کو مخاطب کیا گیا، ویسے تو اس میں پہلے خاص مسلمانوں کے جو ہے نا نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کے کیا ہوتی ہے۔ پہلے تو اللہ نے اس کتاب کی گواہی دی ہے، ایسی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ نہیں۔ پھر ان خاص بندوں کی نشانیاں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، اس کے بعد جو کافروں کی بات ہے، اس کے بعد منافقین کی اور یہودوں کی خاص کر ان کی سازش کا ذکر کیا گیا ہے۔ چونکہ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون اور مدار یہود کی سرکشی کا بیان کرنا ہے۔ سرکشی کا مطلب ہوتا ہے اس کی نافرمانیاں، اس کی اللہ کی حدود کو توڑنا، اور اس صورت میں بیان کردہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ ان کی سرکشی کا نقطہ عروج ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے اس کا خلاصہ پہلے بھی پیش کر دیا۔ تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے مقتول کو زندہ ہوتے دیکھا، لیکن پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہ آئے۔ اس لیے اس واقعہ کو ان کی سرکشی کا علامتی نشان بیان بناتے ہوئے اس سورۃ مبارکہ کا نام یہ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اس سورۃ مبارکہ کے ماقبل سورت سے ربط یہ ہے کہ اس میں جس صراط مستقیم پر گامزن ہونے کی دعا مانگی گئی تھی، پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ ہم نے دعا روز مانگتے ہیں سورت فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو یہ پورا قرآن ہماری دعا کا رزلٹ ہے۔ اللہ نے آگے قرآن بھیجا ہے، ان لوگوں کا حال دیا ہے جن پر اللہ کے انعام ہوئے، ان لوگوں کا حال دیا ہے جن پر اللہ ناراض ہوا، جو غضب کا شکار ہوئے، جو اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کر کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم۔ قرآن کریم کی کتاب لا ریب ہونے کے بیان کے بعد قرآن کریم کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم بالکل واضح اور طبیعی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو اسے ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی تحریک، کوئی حق کی آواز اٹھتی ہے تو 3 قسم کے گروہ بنتے ہیں۔ کچھ اسے مان لیتے ہیں، کچھ اس کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ درمیان میں رہنے کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے قرآن کریم کو ماننے یا نہ ماننے کے اعتبار سے بھی لوگ 3 قسموں میں تقسیم ہو گئے۔ ماننے والے متقین کہلائے۔ متقین کا ویسے تو ترجمہ یہ ہے جو اللہ سے ڈرے، بغیر دیکھے ڈرے، جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان باتوں کو چھوڑ دے، جن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان کو کرے، تو اس کو متقین کہتے ہیں۔ نہ ماننے والے کافر اور درمیان میں رہنے والے منافق کہلائے۔ قرآن کریم کے ابتداء ان تینوں کی علامات کے تذکرہ سے ہوتی ہے تاکہ لوگ اپنا محاسبہ کرتے رہیں۔ متقین کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی عقل نہ رسا کے غلام نہیں، بلکہ وحی کو مان کر غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ہے نا اصلی مسلمان، وہ عقل سے نہیں پوچھتے، وحی سے پوچھتے ہیں، انبیاء سے پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، نبی کے فرمان سے پوچھتے ہیں۔ جو ہے اللہ معاف کرے، جنہوں نے عقل سے پوچھا تو عقل تو ایسا گھوڑا ہے جیسے پہاڑ پر گھوڑے کو چڑھاؤ تو گرتا ہے، وہ جو ہے نا اس کا سوار بھی اس کے بھی ریزہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے عقل سے، جو عقل کی سوچ پر چل کر دین پر وہ عمل کر بھی نہیں سکتے جو عقل سے پوچھیں گے، کیونکہ عقل کو بھی تابع کرو اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے تابع۔ اور غیب وہ عالم ہے جو انسانی عقل ہوا سے ماورا ہے۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ کے خاص بندوں کا ذکر ہے، متقین کا ذکر ہے، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ ہاں یہ بھی یاد رکھیں، خدا کا لفظ نہ قرآن میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں ہے، نہ صفاتی نام ہے۔ خدا کی بجائے اللہ کے پیارے نام ہے، اس سے ان کو پکارا جائے۔ آخرت پر آخری حد تک یقین کرتے ہیں۔ اعمال دراصل ایمان کا ہی نتیجہ ہوتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ کافر ضدی ہٹ درم لوگ ہیں، انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے، ایسے ضدی لوگ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ پھر منافقین کی علامت بیان فرمائی کہ وہ صرف زبانی دعوی ایمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو اپنے خیال میں دھوکہ دیتے ہیں۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
اس طرح ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. وہ کیا کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے. اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا خود یہ بے وقوف ہیں، عقل نہیں رکھتے. اب یہ بھی ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی جو اپنے آپ کو مختلف نام رکھ کر، فرقے کے نام رکھ کر اور کہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ صحابہ ٹھیک نہیں تھے. تو ان کو جواب، اللہ کا یہ جواب سن کر غور فرمائے، اللہ سے ڈرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا جو ان ہستیوں کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے. فسادی ہونے کے باوجود اصلاح پسند ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی احساس گناہ سے محروم ہیں. ایمان والوں سے ملیں تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، کافروں سے ملیں تو ان کے ساتھ ہونے کا، یعنی وہ مومن ہے نہ اچھے انسان. یہی لوگ تباہی کے گھاٹ اتر گئے ہیں. ان کا طریقہ کار یہ تھا جب مسلمانوں کے پاس آتے تو ہم ایماندار ہیں، مسلمان ہیں. جب کافروں کے پاس بیٹھے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے. دعوت ایمان. ان تینوں گروہوں کے ذکر کے بعد پھر تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی اور دعوت دی. پھر انفس آفاق کے دلائل عبادت الہی کی ترغیب دی اور قرآن صداقت کے بیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو واضح فرمایا. پھر سرکشوں کے برے انجام اور اہل ایمان کے حسن انجام کا ذکر فرمایا. سرکش کہتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرے، جان بوجھ کر حق کو جانتے ہوئے غلط راستہ اختیار کرے تاکہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ذوق پیدا ہو. پھر انسان کو بندگی الہی کی ترغیب دیتے ہوئے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جس نے پوری کائنات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی. تو اے انسان تو اس کریم رب کی بندگی کیوں نہیں کرتا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اس کریم رب کی عبادت نہیں کرتا، اس کا حکم نہیں مانتا، اس کی فرما برداری نہیں کرتا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا. ایک تو اس سے انسانی شرف کو واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات امر کن سے پیدا فرمائی، لیکن اے انسان اس کریم رب نے تجھے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا. تو اس رب کریم کی بندگی سے کیوں منہ موڑتا ہے؟ اسی واقعے کے تناظر میں ابلیس لعین کا بھی تذکرہ ہے. اچھا یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس پر بحثیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی جو شکل مبارک، اللہ کے ہاتھوں کی صحیح تشریح ہم نہیں کر سکتے. اس کا علم اللہ کو ہے. جو کچھ اللہ نے بیان فرمایا ہم اسی طرح مانتے ہیں. اللہ کی تخلیق پر غور کرنا چاہیے، اللہ کی شان، اللہ کی نورانیت، اللہ کا وجود اثر. ہمیں اس پر غور کریں گے تو ہمیں شیطان بہکائے گا. تو یہ واضح فرمایا کہ جیسے ابلیس نے محض حسد کی بنا پر حق سے انکار کر دیا تھا، ایسے ہی یہود اور دیگر سرکش لوگ بھی صرف حسد کی بنا پر اسلام کا انکار کر رہے ہیں. جیسے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا تھا تو ایسے ہی اس کے راستے پر چلنے والے بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے. بنی اسرائیل سے خطاب. بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیں اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام جن کے والد سے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے والد سے ابراہیم علیہ السلام. آپ اندازہ لگائیں نبی ابن نبی ابن نبی، اس کے یہ بیٹے ہیں. اسرائیل اس اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ یہود ہیں. اب یہ بھی بات یاد رکھیں، ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم بڑے ہیں، ہماری قوم بڑی ہے، ہم سید ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم پیر ہیں، ہم ولی ہیں. اللہ نے فرمایا وہ نبی کی اولاد ہیں، پوری کائنات میں ان پر لعنت برس رہی ہے. تو نبی کی اولاد ہونے کے ساتھ انبیاء کی اتباع جس نے نہیں کی، آپ اندازہ لگائیں نوح علیہ السلام کے کیسے عظیم شان ہے جنہوں نے 950 سال تک تبلیغ فرمائی. قرآن نے اس کا ذکر فرمایا. باقی عمر کے بارے میں ان کا اختلاف ہے. تمام مفسرین کہتے ہیں ان کی عمر 1000 سال بلکہ 1500 سال 2000 سال تک اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن قرآن نے یہ بتایا کہ 950 سال تبلیغ فرمائی. جب ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو اللہ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. واضح فرما دیا. تو آپ غور فرمائیں
یہ پارہ 12واں ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 45-46 کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اس کے اعمال خراب ہے، تو عمل کرے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں آباد تھے، اہل کتاب ہونے کے ناطے اہل علم تھے، لوگ مذہبی معاملات میں انہیں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ یہود کا حال دیا جا رہا ہے سورۃ بقرہ میں۔ ان کا اسلام قبول نہ کرنا دیگر لوگوں کے لیے اسلام سے اعراض کرنے کا سبب بن سکتا تھا، اس لیے انہیں خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا وعدہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرنے کا وعدہ کرے گا، کیونکہ انہوں نے حق کو چھپایا۔ حق تھا، اللہ کے پیغمبر کے حالات پڑ چکے تھے، سارے حالات ان سے، اللہ سے پیغمبر آئے گا، آخری نبی ہوگا، یہ نشانیاں ہوں گی، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ تو یعنی نبی آخر الزمان پر ایمان لانے کا وعدہ پورا کرو گے تو اللہ تمہیں سر بلند رکھے گا، وعدہ پورا کرے گا، ورنہ ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور آیات الہی کو اپنے حقیر مفادات کے لیے پیچھے نہ رہو، حق کو باطل کے پردوں میں نہ چھپاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ناپرستی کو چھوڑنے کے لیے قوت ارادی سے کام لو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اپنے اوپر کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ اللہ کے حضور حاضری کا احساس ہر گناہ کو چھوڑنے کی بنیاد ہے۔ جو بندہ جانتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو وہ ہر گناہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے میرے رب کی پیشی ہے، تو پھر وہ ڈرتا ہے۔ جو معاذ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ پھر انہیں اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ کس طرح تمہیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے، تمہاری ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، تمہارا بچھڑا پوجنے کا جرم معاف کر دیا، تمہارے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا، تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، تمہارے لیے پتھروں سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ ان تمام نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے، لیکن تم نے سرکشی کی راہ نہ چھوڑی، تم پر ذلت مسلط کر کے۔ یاد رکھنا نجات کسی خاندان پر موقوف نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ پر موقوف ہے، اس لیے سرکشی کی راہ چھوڑ کر نجات کا راستہ اپناؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ نے بہت سے ان پر انعام کیے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمندر کو راستے بن گئے، اللہ کے پیغمبر کی لاٹھی ماری پانی کے پتھروں سے پانی کے چشمے 12 جاری ہو گئے، من و سلوہ ان پر نازل ہوا، بادلوں کا سایہ ان پر کیا گیا، بچڑے کی پوجا انہوں نے کی تو اللہ نے وہ معاف فرما دی۔ تو اللہ کے بڑے انعام تھے، اللہ فرما رہے ہیں میں کتنے انعام تم پر کیے۔ تو اس لیے یہ فقط ان کے لیے نہیں، ہم پر بھی ہے۔ ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ کتنی اللہ نے ہم پر نعمتیں فرمائی ہیں، پھر بھی ہم غور و فکر نہیں کرتے۔ واقع سبت و ذبح بقرہ، اس سبت تو کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، جس کو سریکی میں چھن چھن کہا جاتا ہے۔ ذبح بقرہ اور گائے کا ذبح، یہ تو واقعہ پہلے میں نے عرض کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور واضح کرنے کے لیے 2 واقعات بیان فرمایا۔ پہلا واقعہ ثابت ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ایک ہیلے سے اس کا حکم کا مذاق اڑایا۔ ان کا یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ تھا تو روکا گیا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے کیا کیا، جو نہریں تھیں یا جو ندیاں تھیں ان سے جو ہے نا قریب بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، ان سے پانی ہفتے والے دن جو ہے نا اس کو گھٹ کر لیتے، وہ آ جاتا، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے۔ تو اس میں 3 گروہ ہوئے، یہ جو قرآن نے واقعہ بیان کیا۔ ایک گروہ نے ان کو روکا، یار اللہ کے پیغمبر نے منع فرمایا ہے، اس وقت کی کتاب تورات میں اللہ نے روکا ہے کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ تو ایک گروہ تو روکنے والا تھا، ایک گناہ کرنے والا تھا، ایک خاموش تھا، یعنی جو کوئی کچھ کر رہے ہیں ہمارا کیا لین دین ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ فرمایا میں نے ان کو بندر بنا دیا، تو فقط ایک گروہ نے نجات پائی جو روک رہا تھا، جو خاموش رہے وہ بھی تباہ ہوئے، جو غلط کام کر رہے تھے وہ بھی تباہ ہوئے۔ تو اس لیے اس
سے واضح ہوا آج کل جو لوگ کہتے ہیں بابا جس طرح کوئی جا رہا ہے نہ روکو، یہ غلط کام سے کیوں روکتے؟ حالانکہ پیغمبر کی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جب برائی کو دیکھو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے دل میں برا بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ تمہارا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اب برائیاں ہو رہی ہیں، طاقت سے تو فقط حکمران روک سکتے ہیں، ہاں گھر میں جس کے ادارے کے آپ سربراہ ہیں آپ کے پاس بھی طاقت ہے، آپ روک سکتے ہیں۔ زبان سے تو میرے خیال میں ہم تمام روک سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ہم زبان سے نہ روکے، کم از کم زبان سے روکنے سے کوئی فتنہ نہیں ہوتا۔ زبان سے روکنا، دل میں برا منانے کے حال تو یہ ہے ہم ایسی محافل اٹینڈ کرتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ہم بڑے ہنستے رہتے ہیں، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کو کچھ کر رہا ہے، تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ ذوق دین کی ممانت، ذوق دین کی ممانت آیت نمبر 83 میں ان کے لیے کیے گئے عہد کی تفصیل بیان فرمائی، پھر اس کے بعد فرمایا تم سے یہ بھی عہد لیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اگر تمہارا کوئی بندہ کسی اور کے پاس قیدی ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لینا ہے، لیکن تم لڑنے سے تو باز نہیں آئے کیونکہ تمہارا غصہ اور مفاد تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے اپنے قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا ڈالا کیونکہ اس نے تمہارے احساس برتری کی تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھو اپنے فائدے کی چیزوں کو مان لینا اور دوسرے کی چیزوں کو نہ ماننا دین کے ساتھ مذاق ہے۔ ان کو کہا کہ آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ یہ یہود بھی ہم بھی ہیں، کچھ باتیں جو اسلام کی ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی ہیں، کچھ باتیں جو اسلام کی ہیں جو ہمارے مفاد کے خلاف ہوں تو وہ ہم نہیں مانتے۔ یہ قانون فقط یہود کے لیے نہیں، ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے، اور ایسا کرنے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ پھر انہیں بتایا گیا تم اس حکم کو نہیں مانتے جو تمہاری خواہش کے خلاف، اور تم اس قدر خواہش پرست ہو کہ تم نے اپنی خواہش کی پریمی میں اس نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کر دیا جن کے وسیلے سے دعائیں مانگ کر تم اپنے دشمن پر فتح پاتے تھے۔ اگر تمہیں اپنی جنتی ہونے پر اتنا یقین ہے تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم ایسا نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں اپنے جرائم کی خوب خبر ہے، لیکن تمہیں ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور جانا ہوگا اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم واقعی میرے پیارے ہو، میرے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، میرے پاس انعام آ کے ملیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اپنے اعمال اپنے کرتوت نظر آ رہے ہیں۔ جادو کی پیروی کی مذمت، یہود اسلام کی دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے تھے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام امین سے بعد اس لیے دشمنی کا اعلان کر دیا کہ وہ وحی لاتے ہیں، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی تمام فرشتوں سے بھی دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی، کیونکہ ایمان میں جز کا انکار کل کا انکار ہی تصور ہوتا ہے۔ پھر یہ واضح فرمایا یہود کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہیں وحی کی الہی سے انحراف کر کے جادو ٹونے کو اختیار کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ تہمت لگائی تھی کہ ان کی سلطنت بھی جادو پر قائم تھی، ان کا یہ الزام کفر تھا۔ یہ تو جادو کے اتنے رسیا تھے، جب اللہ تعالیٰ جادو کی حقیقت آگاہ کرنے کے لیے تو فرشتے ہاروت اور ماروت بابل شہر میں اتارے تھے تاکہ وہ لوگ جادو کی حقیقت بتائیں تو لوگ جادو اور معجزہ میں فرق کر سکیں، تو یہ ان سے جادو سیکھ کر اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، میاں بیوی میں تفریق ڈالتے تھے، تو اس طرح انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا، کاش یہ اپنے نقصان کو جان لیتے۔ اب جادو سے روکا گیا، انہوں نے فرشتوں سے جادو سیکھا تو انبیاء پر انہوں نے الزام لگایا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی اس جادو کی وجہ سے قائم تھی۔ یہ ان کے سارے غلط باتیں تھیں اور غلط سوچ تھی۔ ان یہود کی باتوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہدایت عطا فرما رہا ہے کہ ہم نے سورۃ فاتحہ میں یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر جو گمراہ ہوئے نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ غضب یافتہ لوگ یہی یہود ہیں۔ یہود کی خب سے باطنی کا اظہار،
آیت نمبر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں یہود کی خبث باطنی کے بعد مظاہر کا بیان فرمایا گیا ہے۔ خبث خبیث خباثت کو کہتے ہیں، باطنی اندر جو ان کے خرابیاں ہیں، وہ بارگاہ نبوت میں بیٹھ کر الفاظ کو بگاڑنے، اپنی خبث باطنی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہر ایسی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں، کبھی نسخ پر اعتراض کر کے شک پیدا کرنا چاہتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی عجیب و غریب سوال کریں جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ یہ سب ان کے حسد کا اظہار ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ ان سے اعراض کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہود و نصارہ تو صرف اسلامی دشمنی میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ پھر واضح فرمایا کہ مشرکین بھی انہی کے طریقے پر چلے ہوئے ہیں، حالانکہ انہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کسی کو روکنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد مان لی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، اور اولاد کا ہونا تو اس کی عظمت کے منافی ہے، منافی اور عجیب ہے۔ پھر یہود ان کا عہد یاد دلایا، قیامت سے ڈرایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا عقیدہ انسان کا ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ اللہ نے اپنی شان خود سورۃ اخلاص میں بیان فرمائی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے۔ اللہ تو واحد لا شریک ہیں، وہ تو کائنات کے مالک ہیں۔ اس طرح انہوں نے ان فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اس طرح اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم تو اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو، میری بیٹیاں بنا رہے ہو۔ یہ ان کے غلط عقیدے، من گھڑت عقیدے، اللہ ہم سب کو غلط عقیدوں سے بچائے۔ غلط عقیدے انسان کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، آیت نمبر 124 سورۃ بقرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ اہل کتاب بھی انہی کی ملت کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، مشرکین بھی۔ تو واضح فرمایا یہ لوگ تو اپنی خواہشات و مفاد کے غلام ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابدیت کے ہر امتحان میں کامیاب ہونے والے اور ظالموں سے اللہ طبقی کا اظہار کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو بیت اللہ کو پاک صاف کیا تھا، جبکہ ان لوگوں نے تو بتوں سے بھر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے سچے اللہ کے بندے تھے، انہوں نے خانہ کعبے کو بتوں سے پاک کیا، خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی۔ واہ اللہ تیری شان! ان کا وہ قدم مبارک جس پتھر پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، تو وہ پتھر آج بھی مقام ابراہیم میں وہاں پاؤں ایسے چبھے ہوئے ہیں جیسے کیچڑ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا مانگی تھی، جبکہ یہ لوگ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہے۔ جس دین کی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اسی دین کے مبلغ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو اسی دین پر قائم رہنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی۔ پھر یہود کے اس زعم باطل کو توڑا گیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہر عظمت ہمارے لیے ہے۔ تو فرمایا وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، تم ایک جماعت ہو، وہ اپنے اعمال کا جواب دے ہیں، وہ تم اپنے اعمال کے لیے پدرم سلطان بوت کی راگرینا الپتے رہو، اپنی جواب دہی کا احساس پیدا کرو۔ تو یہ آپ بات یاد رکھیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، عظیم پیغمبر، شان والے پیغمبر، سچے توحید کو ماننے والے، اللہ کے راستے میں جو دکھ ہے برداشت کرنے والے، ان کی شان تھی۔ تو اس لیے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کتنی بڑی شان ہے، گواہی دیتا قرآن ہے۔ تحویل قبلہ، یہ کیونکہ پیغمبر اعظم ہمارے نبی 17 مہینے اس قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھاتے رہے، بیت المقدس کی طرف۔ بعد میں بار بار دعا مانگی تو بیت اللہ کی طرف اجازت ملی۔ تو اس تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں جب اس نیت سے آپ نے اپنا رخ انوار بار بار آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو قبلہ وہی بنا دیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ تو اس وقت قبلہ میں تبدیل ہو گیا، عند اللہ آپ کی وجاہت کا اظہار بھی ہو گیا۔ پھر تحویل قبلہ پر اعتراض کے جواب دیے اور واضح فرما دیا، یہود اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ بیت اللہ ہوگا، لیکن یہ ضد کی بنا پر یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ پھر اہل ایمان پر واضح فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ تم میں سے بہتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے،
ایسے ہی تمہارا قبلہ بھی بہترین ہے۔ ویسے تو ہم دونوں قبلوں کی فضائل اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا، اور بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جہاں اللہ کے پیغمبر معراج والی رات 1,24,000 پیغمبر کو اللہ نے حاضر فرمایا، یہاں نماز پڑھائی۔ اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر اعظم کا جو لقب ملا امام الانبیاء، تو اس کا بھی اللہ کے پیغمبر نے تعظیم و تکریم کا حکم فرمایا ہے، اور 3 جگہوں کے سفر کو مبارک اور عبادت قرار دیا ہے: مسجد نبوی کا سفر، بیت المقدس کا سفر، مسجد حرام خانہ کعبہ کا سفر۔ تو اس لیے اس کی بڑی شان ہے، چونکہ قبلہ تبدیل اس چیز کا اعلان تھی کہ اب دنیا کی امامت بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کی سپرد کر دی گئی ہے۔ اس لیے پھر اہل ایمان کی تلقین فرمائے، ذکر شکر صبر بندگی الہی کا راستہ اختیار کریں، یہ سودا سراسر فائدے کا سودا ہے۔ اس راہ میں اگر کوئی قتل بھی ہو جائے تو ہم اسے حیات ابدی عطا کر دیں گے، تمہاری آزمائش ضروری ہوگی، لیکن جو استقامت کا مظاہرہ کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں نزول ہوگا۔ جیسے حضرت حاجہ نے جب راہ حق پر استقامت دکھائی، جن پہاڑوں کے درمیان وہ دوڑی تھی، ہم نے صفا اور مروہ ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں بنا دیا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں جو لوگ حق کو چھپائیں گے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہماری ماں اللہ کے پیغمبر کی بی بی ہاجرہ جہاں دوڑ لگائی، یہ عورت ہے، عورتوں کی شان بھی یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تمام انبیاء کو جنم دینے والی پیدائش عورتوں کے ذریعے ہوئی۔ وہ ہماری ماں بی بی ہاجرہ کو صفا مروہ پر جہاں دوڑ لگائی، آج وہ حج اور عمرے کا رکن بنا ہوا ہے۔ ہمارے پیغمبر نے بھی وہاں دوڑ لگائی، قیامت تک بڑے بڑے ولی، بڑے بڑے بزرگ، پتہ نہیں کتنی پیغمبروں نے وہاں دوڑ لگائی ہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری ماں کو یہ رتبہ دیا ہے، اس کے نشانات کو ایسے باقی رکھا ہے، قیامت تک حج عمرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ عقیدہ توحید کا اثبات، تو آیت نمبر 163 میں عقیدہ توحید کو بیان فرمایا، کیونکہ ذات الہی سے وابستگی ہر نیکی کی بنیاد ہے، تو واضح فرمایا کائنات کا نظام عظمت الہی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جو ایمان والے ہیں تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، لیکن مشرک اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں، پھر بتوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حب للہ، اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اب اسی سورۃ بقرہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سود کے بارے میں، سود سے بچو، سود نہ کھاؤ، سود حرام ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا جو سود کھاتا ہے حرب من اللہ و رسول ہی، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان نظریاتی ملک ہے، جو کلمے کی بنیاد پر اس کا مدینہ کے بعد یہ دوسری پوری زمین پر ریاست ہے جس کو کلمے کے نام پر قائم کیا گیا۔ اب بہت بڑا ظلم یہ ہے، گناہ تو ہر دور میں ہوتے رہے ہیں اور ہر گناہ کی معافی کا بھی اعلان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں فرمایا حرب من اللہ و رسول ہی، جو سود کھاتا ہے وہ میرے اور میرے نبی کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارا بینکاری نظام اب تو بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے، دیہاتوں میں لوگ سود کھا رہے ہیں، خواتین جو پیسے رکھتی ہیں وہ بھی سود پر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لعنت سے بچائے۔ سود کے بڑے جرم ہیں، اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سود اتنا بڑا جرم ہے، اگر اس کے سود کے گناہ کے کئی حصے بنائے جائیں تو یہ جو آخری جو جرم اس کا بنتا ہے کہ ایسے ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، برے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔